کچھ دنوں سے بڑی عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ وہ پہلے تو بڑی ماڈرن سی تھی، اپنی مرضی کے چست سے لباس سلوایا کرتی تھی۔ میں اسے منع کر کر کے تھک گئی تھی کہ لباس تو وہی اچھا لگتا ہے جو تہذیب کے دائرے میں رہ کر پہنا جائے، مگر چونکہ سعدیہ میری لاڈلی تھی اس لیے ذرا ضدی بھی تھی۔ وہی کرتی تھی جو اس کے دل میں آتا تھا، مگر اب کچھ دنوں سے میری بیٹی نے سیاہ رنگ کا عبایا پہننا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا۔ ابھی میں کچن میں آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی عبایا پہن کر روٹی پکا رہی تھی، جبکہ وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں بولی، بیٹا یہ عبایا اتار دو، گرمی ہے۔ سعدیہ گھبرا گئی۔ وہ بولی، نہیں امی، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی۔ حالانکہ میں صاف دیکھ سکتی تھی کہ گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں بولی، جاؤ تم تھوڑی دیر پنکھے کی ہوا لے لو، میں باقی کی روٹی بنا لوں گی۔ سعدیہ نے میری بات مان لی اور کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس آئی اور بولی، امی میں ذرا باجی عذرا کے گھر جا رہی ہوں۔ عذرا ہمارے محلے میں ایک نئے کرایہ دار کی طور پر آئی تھی۔ میں نے سعدیہ کو روک دیا اور بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں روز روز عذرا کے گھر جانے کی، مجھے کیا معلوم وہ کیسی عورت ہے۔ سعدیہ کہنے لگی، امی آپ کو تو اپنی بیٹی کے سوا ساری دنیا ہی مشکوک لگتی ہے، کاش آپ نے تھوڑی توجہ مجھ پر بھی دی ہوتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں تو سعدیہ کی بات سن کر ہی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مگر وہ مجھے جواب دیے بنا ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ میری سعدیہ میں تو کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، پھر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کر دی تھی؟ میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرا شک عذرا پر گیا تھا، کیا پتہ وہی میری بیٹی کو غلط پٹیاں پڑھا رہی ہو۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ محلے داروں سے پوچھتی ہوں کہ عذرا کیسی عورت ہے، اگر تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر آئی تو میں اپنی بیٹی کو اس کے پاس جانے ہی نہیں دوں گی۔ میں اسی سلسلے میں اپنی ایک پڑوسن کے گھر گئی تھی، مگر سب نے عذرا کی تعریفوں میں پل باندھنا شروع کر دیے تھے۔ ایک پڑوسن کہنے لگی، جب سے عذرا آئی ہے میری بیٹی نے خانہ داری میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ تو مجھے دوسری نے بتایا کہ عذرا کی دیکھا دیکھی میری بیٹی نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ گو میں جس چیز سے بھی ملی تھی مجھے عذرا کے متعلق اوکے کی رپورٹ ہی ملی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر تو مجھے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ عذرا کوئی بہت ہی نیک عورت ہے جو ہماری بچیوں کو راہ راست پر لا رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ سعدیہ نے پردہ کرنا کیوں شروع کر دیا تھا۔ خیر یہ بات میرے لیے خوش آئند تھی۔ چند دن تو میں بہت سکون سے رہی، مگر مجھے یہ دیکھ کر پریشانی ہوتی تھی کہ میری بیٹی تو اپنے کمرے میں بھی عبایا پہنے رکھتی تھی، حتیٰ کہ وہ باتھ روم جاتے ہوئے بھی عبایا نہ اتارتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی کو اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ وہ اب تیز رفتاری سے چل بھی نہیں پاتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں سعدیہ کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی، مگر اس کا عبایا آڑے آ جاتا تھا۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ عبایا سعدیہ کے وجود کا حصہ بن گیا ہو۔ ایک دن میں تنگ آ کر بول ہی پڑی تھی کہ سعدیہ گھر میں تو یہ عبایا مت پہنا کرو، یہاں ہم دونوں کے علاوہ ہوتا ہی کون ہے؟ میری بیٹی میری بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، امی میں بہت گنہگار ہوں، اس لیے یہ عبایا پہن کر رکھتی ہوں۔ میں بولی، نہیں میری بچی، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سعدیہ بولی، امی آپ کو جس دن میرے گناہ کا علم ہو جائے گا آپ میرے منہ پر تھونکنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ سعدیہ کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ بات معمولی بھی نہیں تھی جسے میں نظر انداز کر دیتی۔ مجھے اتنا تو علم ہو ہی گیا تھا کہ میری بیٹی کا راز اس کے عبایا میں چھپا ہوا ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ بیٹی کا عبایا ہی چھپا لوں گی۔ ایک دن سعدیہ نہانے چلی گئی، اس کا عبایا باہر کھونٹی کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اتار کر اس کا عبایا دھو دیا۔ میری بیٹی جب نہا کر فارغ ہوئی تو
تو وہ ہاتھ مار کر اپنا ابایا ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ بولی امی ادھر کھونٹی پر میرا ابایا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ میں بولی سعدیہ وہ تو میں نے دھو دیا ہے۔ سعدیہ کی رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ بولی امی آپ میرا گیلا ابایا ہی مجھے دے دیں، میں ایسے باہر نہیں آ سکتی۔ میں بولی بیٹا تمہیں باہر آنا ہی پڑے گا کیونکہ میں گیلا ابایا تمہیں نہیں دے سکتی۔ سعدیہ جب باتھ روم سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، جیسے وہ 9 ماہ کی حاملہ ہو۔ یہ دیکھ کر تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولی بیٹی یہ کیا ہے؟ سعدیہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی امی میں حاملہ ہوں۔ میں نے سعدیہ کو دور دھکیل دیا تھا۔ میں بولی یہ کس کا گناہ ہے تمہارے پیٹ میں؟ سعدیہ نے جلدی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی امی آپ کے سر کی قسم ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، حتیٰ کہ میری تو کسی لڑکے کے ساتھ دوستی بھی نہیں ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ میں حاملہ کیسے ہو گئی۔ امی میرا پیٹ دن بدن پھول رہا تھا تو اسرا باجی مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں تو حاملہ ہوں۔ امی فقط میں ہی نہیں محلے کی سبھی کنواری لڑکیاں حاملہ ہو چکی ہیں۔ مجھے اتنا تو علم تھا کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ میں اس سے بولی تم میرے ساتھ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ سعدیہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ میری ہر بات ماننے پر رضامند تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ مریضہ کے پیٹ میں پانی کی تھیلی بن چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ اس قدر بڑا ہو گیا ہے۔ اگر یہ بروقت نہ نکالی گئی تو یہ پھٹ جائے گی اور اس طرح اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ میں جلدی سے بولی آپ میری بیٹی کا آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر نے اسی وقت سعدیہ کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا اور اس کا آپریشن کر دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے سعدیہ کی بات یاد آئی کہ محلے کی تمام لڑکیاں حاملہ ہیں۔ میں جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے محلے چلی گئی تھی۔ سب لڑکیاں ہی ابایا پہن کر پھر رہی تھیں۔ میں نے ایک ایک لڑکی کے والدین کو بتایا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب سب والدین نے اپنی بیٹیوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ سب لڑکیوں کو عذرا نہیں بتایا ہے کہ وہ حاملہ ہیں۔ محلے والوں کو اب عذرا پر شک ہو گیا تھا، اس لیے پولیس بلوا لی گئی اور عذرا کو گرفتار کروا دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد پولیس کی تفتیشی رپورٹ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ عذرا ایک بازاری عورت تھی۔ وہ بھیس بدل بدل کر اپنی رہائش بدلتی تھی اور جس محلے میں بھی جاتی وہاں کی معصوم لڑکیوں کو مضر صحت ادویات دیتی تھی جس سے ان کا پیٹ پھول جاتا تھا۔ پھر وہ لڑکیوں سے کہتی کہ تم تو حاملہ ہو۔ اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا ایک دن وہ سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر کہ میں تم لوگوں کو ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے لے جا رہی ہوں ساتھ لے جاتی اور پھر فروخت کر دیتی۔ یہ انکشاف دل دہلا دینے والا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی مشکوک حرکتوں پر غور کیا تو سارا راز مجھ پر کھل گیا، نہیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر نظر رکھیں کہ بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، ہم پر ہی ان کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔